السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے پاکستان کے بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو کہ بہت زیادہ امیر ہیں اور وہ بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی پاکستان کے اندر ایسی فیملیز موجود ہیں جو کہ رائل، امیر اور طاقتور ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی 5 رائل فیملیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کام۔ سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل نیم کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، پیر پگاڑا۔ دوستو، یہ فیملی صوبہ سندھ کے اندر ہور کمیونٹی کی لیڈر ہے۔ یہ ایک صوفی فیملی ہے جو کہ نسلوں سے سندھ کے اندر ہور کی پریچول لیڈر ہے۔ سن 1831 میں برٹش راج کے دور میں پیر پگاڑا کے دور میں ہور کو بنایا تھا، جس کا مطلب انگریزوں کی غلامی سے آزادی تھا۔ سیزبۃ اللہ رشبی پیر پگاڑا کے چھٹے پیر تھے جو کہ 1910 میں خیر پور برٹش راج میں پیدا ہوئے تھے، جن کو حیدرآباد سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی تھی۔ ان کے بعد سید شاہ مردان 7ویں پیر پگاڑا بنے اور ان کی وفات کے بعد سجیبۃ اللہ شاہ 8ویں پیر پگاڑا بنے اور ان کی وفات کے بعد اب سجیبۃ اللہ شاہ پیر پگاڑا ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ ایف کے صدر بھی ہیں۔ ان کو راجہ سائیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کئی دفعہ سندھ اسمبلی میں منتخب ہو چکے ہیں اور یہ صوبائی وزیر بھی بن چکے ہیں۔ یہ فیملی سندھ کے اندر بہت پاور رکھتی ہے۔ یہ بہت رائل فیملی ہے۔ نمبر 2، نواب آف بہاولپور۔ دوستو، نواب آف بہاولپور کو کون نہیں جانتا؟ ان کی دولت کے چرچے دنیا بھر میں ہیں۔ بہاولپور کے سب سے پہلے نواب محمد بابر خان عباسی تھے، جنہوں نے اسٹیٹ کو سن 1802 میں اسٹیٹ کیا تھا۔ یہ ایک نوابی ریاست تھی جو 1802 سے 1955 تک قائم رہی، لیکن یہ پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ ان کی بادشاہی تو نہیں رہی، مگر یہ آج بھی فیملی موجود ہیں۔ بہاولپور کے آخری نواب سر سید احمد خان تھے اور آج اس فیملی کے ہیڈ نواب صلاح الدین عباسی ہیں، جو کہ آخری رائل بہاولپور کے پوتے ہیں۔ اس وقت یہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور یہ 5 دفعہ پاکستان نیشنل اسمبلی میں منتخب ہو چکی ہیں۔ اس وقت نواب صلاح الدین BNAP یعنی بہاولپور نیشنل عوامی پارٹی کے ہیڈ ہیں، جو کہ PTI کے ساتھ ہیں۔ یہ آج بھی پاکستان کے شاہی خاندان ہیں۔ یہ پاور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت امیر بھی ہیں۔ نمبر 3، خان آف قلات۔ دوستو، یہ بلوچ فیملی ہے۔ ان کو خان قلات بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ بلوچستان کے ایک علاقے خان قلات کے ریول تھے۔ ان کی تاریخ سن 1687 سے مغل سلطنت کے بادشاہ اکبر کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ یہ سن 1839 تک اس علاقے کے رولر رہے، پھر برٹش نے یہاں علیحدہ ایک ریاست قائم کی۔ خان آف قلات کی حکومت یہاں پر بہت عرصہ رہی ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کے انڈر موجود ہیں۔ اب پرنس میر محمد خان قلات میں اپنے رائل ہاؤس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے رائل فیملیز میں سے ایک ہیں۔ نمبر 4، تالپور فیملی۔ دوستو، تالپور ایک بلوچی قبیلہ ہے۔ اس فیملی نے سن 1783 سے لے کر 1843 تک پوری سندھ پر حکومت کی۔ سن 1843 میں یہ میانہ کی جنگ میں ہار گئے۔ سن 1783 میں میر فتح علی خان تالپور سندھ کے امیر بنے تھے، لیکن یہ فیملی اس طرح چلتی رہی۔ 1783 سے لے کر 1955 تک خیر پور ریاست پر حکومت کی۔ تالپور کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 اکتوبر 1945 کو قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جس میں کہا تھا کہ خیر پور کے 16 کلومیٹر کے ایریے میں ان کی حکومت ہوگی، لیکن یہ ہر سیکٹر میں گورنمنٹ کے تعاون کریں گے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 1955 سے خیر پور
صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ صوبہ سندھ کا یہ ایک بہت بڑا شہر مشہور ہے۔ اب میر مہدی رضا اس فیملی کے ہیڈ ہیں۔ یہ پاکستان کا شاہی خاندان ہے جو کہ آج بھی بہت ہی اہمیت کا عام ہے۔ نمبر 5، بگٹی فیملی۔ دوستو، بگٹی ایک بلوچی قبیلہ ہے۔ 2008 کے اسٹیمیٹ کے مطابق اس قبیلے میں 1,80,000 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ اب تو ان کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر ڈیرہ بگٹی میں رہتے ہیں۔ اس فیملی کے ہیڈ نواب اکبر شہباز خان ہیں جو کہ 1927 میں پیدا ہوئے تھے۔ اکبر بگٹی بلوچستان کے اسٹیٹ آف بینک کے منسٹر تھے۔ انہوں نے جمہوری وطن پارٹی بھی بنائی تھی۔ یہ بلوچستان کے گورنر اور چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے۔ 26 اگست 2006 میں بلوچستان میں اکبر بگٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اب نواب زادہ اعظمی بگٹی اس فیملی کے ہیڈ ہیں۔ یہ اکبر بگٹی کے پوتے ہیں۔ یہ فیملی صرف نہ پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے امیر اور بڑی اور طاقتور فیملیز میں سے ایک ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار خود دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔